अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कौमी असम्बली में वही हुआ जो होना ही था। इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत लोग ऐसे लग रहे हैं कि काफ़ी हैरान और परेशान हैं, और ख़ास तौर पर बतौर मीडिया, क्योंकि हम बटे हुए हैं तो बहुत मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं। जो प्रो गवर्नमेंट मीडिया है, जिसको आप अगर कहना चाहें, वहाँ पर कुछ ऐसे चल रहा है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है हुकूमत के लिए। जीत तो ज़रूर है, और कि तकरीबन तमाम अपोजिशन अभी रो रही है और सदमे में ही है, और उनकी सारी जो प्लान्स हैं और अगर कोई साजिशें हो रही थी वो सब नाकामयाब हुई हैं। जो एंटी गवर्नमेंट मीडिया है उनके लिए ज़ाहिर है कि ये एक यौम स्याह है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर जमहूरियत की लाश को खोद कर बाहर निकाल कर उसके साथ बेहुरमती की गई है और उसको फिर दोबारा दफनाया गया है। द ट्रूथ एज ऑलवेज लाइज समवेयर इन द मिडल। हुआ क्या आज के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA सैयद नवीद कमर साहब का एक बिल पेश हुआ जिसके ऊपर वोटिंग हुई। इस बिल में ये लिखा गया था कि इलेक्शन एक्ट 2017 में से सेक्शन 203 को हटाया जाए। याद रहे कि ये वही सेक्शन है जिसकी वजह से नाअहल साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को पार्टी रुकनियत की इजाज़त दिया, पार्टी लीडरशिप की इजाज़त दी गई है। वोटिंग हुई और जाहिर है कि क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की काफ़ी भारी अक्सरियत है कौमी असम्बली में, वो कामयाब हो गए। वोटिंग नंबर्स आपके पास हैं, आप बताना चाहें। 98 वोट सैयद नवीद कमर के बिल की हिमायत में पड़े कि साहब ये नाअहल आदमी पार्टी ओहदा रखने की जो शिक है ये निकाल दी जाए। उसके मुकाबले में 163 वोट जो हैं वो खिलाफ पड़े कि साहब कोई शिक विक निकालने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग की जो अपनी स्ट्रेंथ है वो है 188 अरकान की, और अगर इत्तेहादी भी साथ मिला लिए जाएँ तो 213 के करीब वोट बनते हैं। बिल 163 वोट। जी हाँ, अच्छा, इस पर भी हम बात करते हैं क्योंकि शेख रशीद ने भी इसका एक एनालिसिस किया है, वो भी अब थोड़ी देर में आपको सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले, क्योंकि आज कौमी असम्बली वाकई कौमी असम्बली लग रही थी, काफ़ी धुएंधार तकरीरें हुई। शाह महमूद कुरैशी ज़ाहिर है अपना पार्टी का मौक़िफ़ पेश करते हुए उन्होंने कहा कि जी ना ये सादिक है ना ये अमीन है, तो ये किस तरह पार्टी ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। वही बातें हैं जो पहले भी की गई थी। और आपको याद है कि जब इलेक्शन बिल 2017 पेश किया गया था तो क्या हुआ था कौमी असम्बली में कि आई थिंक जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो हेड ऑपोजिशन है PTI वाले, वो भी शायद उस दिन आज भी कमोबेश यही हुआ। आज भी अब जैसे इमरान खान को ले, इन्होंने ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट है 2017 का जब सेनेट में पास हुआ तो जाहिर है कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन ली कि कैसे पास हो गया और PTI के अरकान कहाँ थे। तो जो कायदे वो अपने हिज़्ब इख्तिलाफ PTI के जो कायद थे सेनेट में, उन्होंने कहा जी हमें तो ऐसी कोई हिदायत नहीं थी कि हर सूरत में रहना है ऐवान में। और फिर सुना है कि उनकी बास पुरस भी हुई, खान साहब ने बास पुरस की। अच्छा, खान साहब का अपना रिकॉर्ड भी आपको पता है बड़ा शानदार है, पार्लियामेंट के हर सेशन में जी वो कोई सेशन मिस नहीं करते। आज भी रिकॉर्ड कायम रखा है, आज भी उन्होंने रिकॉर्ड कायम रखा। इस सेशन में भी खान साहब तशरीफ़ नहीं लाए, हालांकि ये वही खान साहब हैं जिन्होंने इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है कि ये क्या हो रहा है। कोर्ट में चैलेंज करना एक अलग बात है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी नज़र नहीं आए। महमूद खान अचकज़ई वो भी इत्तेहादी हैं, वो भी नज़र नहीं आए। आफ्ताब शेरपाव साहब जो हैं उन्हें भी कोई ज़रूरी काम था। इसमें जो मज़ेदार बात है कि 163 में रजब बलोच का वोट भी शामिल है। जी हाँ, रजब बलोच मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। इस वक्त वो कैंसर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद भी वो वोट देने आए। खासतौर पर मरियम नवाज शरीफ ने इसका बाय नेम मेंशन किया है। हाँ, एक तस्वीर भी पोस्ट की थी अपने ट्विटर अकाउंट पर। जाहिद हामिद की तकरीर बड़ी ठीक ठाक, जाहिद हामिद की तकरीर विच वाज आई थिंक रिस्पॉन्स में थी शाह महमूद कुरैशी की। और ये जो सारी बातें की जा रही थी कि जी ये जमहूरियत को तबाह किया है इस बात से, एंड यू कैन बिलीव दैट, उसका काफ़ी एक तफसीली जवाब दिया है जी जाहिद हामिद साहब ने, तो सुना देते हैं। 1962 पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट था। उस वक्त आप जानते हैं
जनरल अयूब खान का दौर था। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 1962 नाफिज किया गया और उसके सेक्शन 5 के तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस ले डाउन की गई कि अगर एक इंसान डिस्क्वालीफाई हुए तो वो किसी ऑफिस बेरर या किसी बल्कि एसोसिएट ही नहीं कर सकता किसी सियासी जमात के साथ। और वो डिस्क्वालिफिकेशन सर 4 थी, या वो सजा याफ्ता होए, सजा कम अज कम कैद 2 साल की होए और 5 साल ना गुजरे हुए रिहाई के। उसके अलावा फिर आर्टिकल 121 और 122 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर वो गुनहगार हुए ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट का। तीसरी शिक थी अगर वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान से डिसमिस हुआ होए और 5 साल अभी तक ना गुजरे हुए। और लास्ट जो शिक थी कि वो जो इनफेमस लॉ था एब्डो, इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, उसके तहत भी वो मिसकॉन्डक्ट का गुनहगार हुए। अब सर ये था 1962 का कानून। जब जमहूरी हुकूमत जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जमहूरी हुकूमत आई, वही जो इनके बानी थे, जो पार्टी इस वक्त आपके सामने इसके ऊपर एतराज कर रही है, उस पार्टी की हुकूमत ने 1975 में इस शिक को निकाल दिया। और ये मैं पढ़ दूं क्योंकि ये बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये आइन के खिलाफ है। मैं उस बिल को कोट करना चाहता हूं जो कि इनकी जमहूरी हुकूमत ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की सरबराही में इन्होंने जो पास किया है। वो क्या कहता है कानून? वो कहता है whereas it is expedient to amend the Political Parties Act 1962 for the purpose of bringing its provisions in accord with the Constitution, वो आइन के मुताबिक इस कानून को लाना चाहते थे और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस शिक को निकाल दिया। और 25 साल 1975 से लेके 25 साल ये गायब था। कोई इस शिक की ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में नहीं था, किसी ने एतराज नहीं किया। 2000 में सन 2000 में सदर मुशर्रफ ने पॉलिटिकल पार्टीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2000 जारी किया और इसको दोबारा ये डिस्क्वालिफिकेशन की क्योंकि उस वक्त वो इनके लीडर बेनजीर भुट्टो साहिबा और हमारे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बाहर रखना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये दोबारा शिक शामिल की। जी, तो शुरू हुए अयूब खान से और मुशर्रफ पर जाहिर है कि मुशर्रफ साहब के बारे में तो ये बहुत जानते हैं। अशरफ कुरैशी शाह ने जो वाहिद एतराज़ किया इनकी तकरीर में वो ये था कि यार आप भी तो मुशर्रफ दौर में वज़ीर रहे हैं, लेकिन ये कि मसला ये कि अब आप कुछ भी कर लें। आप इकबाल का ये शेर भी पढ़ लें कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते, कुछ भी कर लें। नंबर्स गेम का मसला आखिर में है, अखलाकियात वगैरह जो है उस पर तो डिबेट हम क़यामत तक कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सा ताज़ियत करनी है कुछ तज्ज़ियाकारों से, बिल्कुल, कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, 72 मेंबर मुस्लिम लीग नून के टूटने के लिए पर तोल रहे हैं, बिल्कुल 22 मेंबर पर तोल रहे हैं, फलानी तारीख तक जो है आप बड़ी खबर सुनेंगे। और ये है, इसमें सियासतदान भी थे और इसमें हमारे तज्ज़ियाकार भी थे। लेकिन आज इस पे अब इस पे डिबेट हो रही है। देखिए जी, 188 वोट थे, उसमें से 163 मिले तो बाकी किधर गए। अब इसी पे डिबेट हो सकती है, ठीक है। लेकिन बॉस ये भी डिबेट बनती तो है ना? नहीं हाँ, बनती तो है। अब बात है खिसियानी बिल्ली तो कोई भी घंबन हो सकती है, वो एक अलग बात है। मसला ये है कि नंबर गेम्स में वो जीत गए हैं और इसमें जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे ये सारा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या नहीं, चौधरी निसार अली खान और रूठे हुए हैं, ठीक है,
اور ریاض پیرزادہ کھرے کھرے سنا رہے ہیں اور لتے لے رہے ہیں اس حکومت کی. انہوں نے بھی اس کے حق میں ووٹ دے دیا. حمزہ شہباز جو ہے وہ ایک دراڑ خاندان میں ہے, اس نے بھی ووٹ دے دیا. تو یہ اب مجھے نہیں پتا کہ جو فارورڈ بلاک تھا اب وہ 31 جنوری کو بنے گا یا 17 مارچ کو بنے گا, لیکن فی الحال تو نہیں بن رہا ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو ہے کہ جب تک حکومت جاتی نہیں ہے. یہ ہمارے جو رپورٹر ہیں جاوید چودھری صاحب, ان سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا جی پنجاب کی نفسیات یہ ہے, مسلم لیگ کا ظاہر ہے گڑھ ہے پنجاب, کہ وہاں شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی نواز شریف ہے یا نہیں ہے, وہ یہ دیکھتے جی سرکار چل رہی ہے یا نہیں چل رہی, سرکار لڑکھڑا رہی ہے یا نہیں لڑکھڑا رہی. تو جب وہ یہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اب سرکار کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تو پرسوں تک گر جائے گی, اس کے بعد دراڑیں پڑے گی. لیکن آج پتہ یہ چلا کہ سرکار فی الحال کہیں نہیں جا رہی, تو مسلم لیگ کے جو ارکان ہیں وہ بھی اپنی جگہ جمے ہوئے. ہاں, لیکن کتنے جمے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی اگین نمبرز گیم پہ ہی بات کریں تو شیخ رشید نے بھی اس پر تجزیہ دیا تھا. اچھا ہاں, ہر ایک بات پھینکنے والی نہیں ہوتی, لیکن ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی وہ شاہ زیب کی شو میں بھی بات کر رہے تھے, اس میں یہ تو مطلب تسلیم کیا ہے کہ جی بالکل نمبرز گیم وہ جیت گئے ہیں اور ہوم ورک بھی کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کی تھی تھوڑی دیر پہلے, وہ سنا دی. بی آر چیمبر کم تھے, 188 ممبر ان کے ہیں اور 3 ممبر اچکزئی صاحب کے ہیں, 191, 8-9 ممبر فضل الرحمان کے ہیں. 200 ممبروں میں سے 163 نے ان کے حق میں ووٹ دیے ہیں, اور یہ کہنا کہ یہ ان کی فتح ہے, نہیں. اچھا, انہیں 40 نظر آ رہے ہیں, 163 نظر نہیں آ رہے, ظاہر ہے اپنے حساب. اچھا, پھر اگر 114 نہیں آئے تھے تو کم از کم جو ہیڈ ہیں, پارٹی ہیڈ ہیں عمران خان, اگر ان کے لیے اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے, تو آج انہیں ایوان میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا. یہ اگر آپ پرسنٹیج میں بریک ڈاؤن اس کا کریں نا, اپوزیشن کا ٹرن آؤٹ تھا تقریباً ایک فائدہ ہے 84% تقریباً اپوزیشن کا ٹرن آؤٹ ہے, اور تقریباً پی ایم ایل این اتحادیوں کو اگر آپ مائنس بھی کر دیں 80%. تو یہ پتہ کیا بنا ہے, یہ ہے انہیں 120 کا رزلٹ. ٹھیک ہے کہ آپ کو جتنا ملنا تھا اس سے تھوڑا کم ملا ہے, جیت آپ پھر بھی گئے ہیں. آپ کی گفتگو سے پتہ ہے میں کس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بریک لے لیں. حکومت ہار سکتی ہے, اپوزیشن ہار سکتی ہے, تجزیہ نگار کبھی نہیں ہار سکتا سر, اور بات پر ایک بریک لے لیتے. ویلکم بیک. اچھا, اب قومی اسمبلی میں جو ہوا اس کے آپ حق میں ہیں یا نہیں ہیں, کم از کم کام تو چل رہا ہے قومی اسمبلی میں, اور قومی اسمبلی کا یہی کام ہے. سپریم کورٹ کو آج کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ اس لیے کہ کم از کم ایک کیس کی سماعت نہ ہو سکی. کیوں نہ ہو سکی, یہ کہانی بڑی مزیدار ہے. جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ایک آج کیس کی پیشی ہونی تھی, اور جو وکیل ہے اس کیس میں اس نے ایک درخواست پیش کی کہ جی برائے مہربانی اس کیس کو اڈجرن کر دیا جائے, ایک اور تاریخ دی جائے. وجہ کہ وکیل جن کا نام ہے سید رفاقت حسین شاہ, انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل کیس میں آنا چاہتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دھرنے کی وجہ سے میں آ نہیں سکتا, تمام روڈ بلاکڈ ہیں اور مجھے بڑے مشکلات کا سامنا پیش ہو رہا ہے. جج صاحبان نے پھر ڈپٹی اٹارنی جنرل سہیل محمود صاحب جو اس وقت کورٹ میں موجود تھے, ان سے پوچھا کہ جی یہ کس طرح یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ کورٹ تک نہیں آ سکتے, اور وہ بھی سپریم کورٹ. تو سہیل محمود صاحب نے کہا کہ سر آپ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں, جی میں تو ہر صبح سے گھر سے نکلتا ہوں صبح 6 بجے, کیونکہ مجھے خود آنے جانے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے, اور وہ سب کچھ اس دھرنے کی وجہ سے. اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر نے اسلام آباد, دارالحکومت اسلام آباد اور راول پنڈی کو یرغمال بنا لیا ہے, اور ریاست
کے جو نمائندے ہیں وہ مسئلہ حل نہیں کر رہے بلکہ مذاکرات میں بزی ہیں. جج صاحبان کا یہ کہنا تھا کہ اس دھرنے کی وجہ سے لوگ اپنے کام پر نہیں جا سکتے, عدالتوں تک نہیں پہنچ سکتے, بچے اسکول, کالج اور یونیورسٹی نہیں جا سکتے, اور اس حد تک کہ ایمبیولنسز بھی نہیں گزر سکتی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 10 دن پہلے ایک 8 ماہ کے بچہ فوت بھی ہو گیا تھا جب اس کی ایمبیولنس پمس تک نہیں پہنچ سکی. جج صاحبان نے یہ بھی کہا کہ اب یہ ایک پبلک انٹرسٹ اور بنیادی حقوق کا مسئلہ بن گیا ہے, کیونکہ لوگوں کی فریڈم آف موومنٹ, رائٹ ٹو ایجوکیشن اور رائٹ ٹو لائف انفرنج کی جا رہی ہے. اس کے آگے جج صاحبان نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ یہ جو دھرنے والے ہیں انہوں نے کورٹس کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ سڑکوں پر آ گئے ہیں. وہ فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف بھی جا سکتے تھے, اور یہ ڈویژن اور ڈفرنس کر رہے ہیں سوسائٹی میں. اس کے ساتھ سورہ الشورى اور سورہ آل عمران کا بھی حوالہ دیا اور بہت اور بھی دلائل پیش کی. آخر میں جج صاحبان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ہم اٹارنی جنرل, سیکرٹری انٹیریئر, سیکرٹری ڈیفنس اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی ہم نوٹسز ایشو کر رہے ہیں کہ آپ اس معاملے کو حل کریں, اور اٹارنی جنرل کو ہدایت دی ہے کہ آپ منسٹری آف انٹیریئر, منسٹری آف ڈیفنس, انٹیلیجنس ایجنسیز جس میں انٹیلیجنس بیورو, ISI بھی اور AISI بھی شامل ہیں, ان سے بھی آپ جواب طلب کریں اور یہ آپ ہمیں سبمٹ کر کے دیں. اچھا, مجھے علماء ٹھیک ہے کوششیں کر رہے ہیں, سبھی کوششیں کر رہے ہیں, یہ جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو ظاہر ہے کہ الیکشن وغیرہ, آج کا بل بھی تھا, ان کا جو دھرنے کے بارے میں سٹینس ہے اگر کوئی ہے تو آپ کے نوٹس میں ہے؟ مجھے تو ایک چیز میں نے دیکھی, ایک تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جو اسلام آباد کے MNAs ہیں جی, چاہے وہ حکومت کے ہوں یا وہ اپوزیشن کے ہوں, جیسے کہ اسد عمر صاحب ہیں, میں نے ابھی تک کچھ ایسی کوئی ٹھوس بیان ان کی طرف سے نہیں دیکھا, حالانکہ ان کے اپنے ہی کنسٹیچوئنٹس ہیں جو سفر کر رہے ہیں. میں نے کچھ نہیں سنا, اگر کسی اور نے سنا ہے تو پلیز برنگ اٹ ٹو مائی نوٹس, آئی ول اپولوجائز. ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے کہ پچھلے ہفتے کچھ تصاویر آئی تھی سوشل میڈیا پر, ٹھیک ہے, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو راول پنڈی کے جو عہدیدار ہیں, آفس بیررز ناٹ MPs MNAs, وہ جلے خادم حسین رضوی سے. اچھا, کیوں؟ کافی اللہ جانتا ہے, وہ ہار وار بھی پہنائے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. جی, تو کافی اس پہ شور و شرابہ ہوا اور بہت لوگوں نے PPP کی لیڈرشپ کو ٹیگ بھی کیا کہ سر آپ تو کچھ اور کہتے ہیں اور ہو یہ رہا ہے. تو اور اس میں سے ساجد عمر جنرل سیکرٹری PPP راول پنڈی, ڈیپوٹی جنرل سیکرٹری بنارس چودھری, اور شیخ حمید جو پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے ایک نامور لیڈر ہیں, وہ جا کے ملے تھے ان سے فیضان چوک پہ, تو ان کو سسپینڈ کر دیا ہے. ہو سکتا ہے وہ ریکویسٹ کرنے گئے ہوں کہ بابا جی, ہو سکتا ہے. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ کوئی آفیشیل وفد نہیں تھا, یہ اپنے طور پہ ہی گئے ہیں. ایک اور بات ہے وسط, جس سے سن کے مطلب بہت کم اس پہ رپورٹنگ ہوئی ہے, لیکن کافی خطرہ ہے اس بات کا, کیونکہ جب یہ اس طرح کے دھرنے بہت دیر چلتے ہیں تو ہمیشہ ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دہشت گرد یا کوئی نہ کوئی یار دیکھو, نہیں تم خدشے کی بات نہیں کر رہے, خدشے کی بات تم نہیں کر اگر ان کی تقریریں سن لو تو وہ دل سے یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایکشن ہو کہ کچھ لاشیں ہمارے ہاتھ آ جائیں. یہ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ بال بھی بچے ہیں, کیونکہ اگین پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ایک شخص کو گرفتار بھی کیا تھا, اس کے پاس 2 کلو دھماکہ خیز مواد بھی تھا, اور ان کے مطابق 400 سے زیادہ ڈیٹونیٹر اور 200 ڈائنامائٹ کی سٹکس بھی تھی, اور یہ دھرنے کے آس پاس سے ہی گرفتار ہوا ہے. تو ریاست کی تو کئی طرح کی ذمہ داریاں نا, کئی طرح کی ذمہ داریاں اور بہت ہی خطرے ہیں. ڈیلیکیٹ, بالکل ڈیلیکیٹ. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. پچھلے ہفتے بلوچستان کے علاقے تربت سے 15 لاشیں برآمد ہوئیں. یہ سب کو قتل کیا گیا تھا کلوز رینج پر
ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا. قتل کے فوراً بعد بلوچ لبریشن فرنٹ دہشت گرد تنظیم BLF نے ان کے قتل کی ذمہ داری لی اور ایک دعویٰ کیا کہ یہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے امپلائیز تھے. ظاہر ہے کہ یہ بات جھوٹی تھی کیونکہ پھر اطلاعات کے مطابق یہ پتہ لگا کہ یہ 15 لوگ جن کا سب کا تعلق پنجاب کے کسی نہ کسی گاؤں یا کسی نہ کسی شہر سے 5 لاشیں اور بعد میں برآمد ہوئی، اس پہ میں آ رہا ہوں جی. ان کا جن کا تعلق پنجاب سے تھا، یہ جو یوزول ہیومن سمگلنگ روٹ ہے پاکستان سے بلوچستان سے گزر کے وایا ایران یورپ جانے کے لیے، یہ وہاں سے گزر رہے تھے جب بیچ میں بلوچ لبریشن فرنٹ کے دہشت گردوں نے ان کو روکا، ان کی تلاشی لی اور پھر ان کو قتل کر دیا. 3 دن بعد جیسے ابھی وصل بتا رہے تھے 5 اور لاشیں تقریباً اسی علاقے سے ملی. اس کے بعد ایک آپریشن بھی ہوا جس میں سیکیورٹی اہلکاروں کا دعویٰ ہے کہ کم از کم ایک BLF کمانڈر کو مار بھی ڈالا گیا ہے. اور ابھی بھی ایک اور اطلاع آئی ہے کہ ایک سیکیورٹی اہلکار بھی ایک آپریشن میں شہید ہوا ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ اسی گروہ کے خلاف آپریشن تھا یا کسی اور گروہ کے خلاف. جو یہ سارے جو 20 لوگ ہیں اگین ان سب کا تعلق پنجاب سے تھا اور یہ سب ہیومن سمگلرز کے ذریعے پاکستان سے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے. بہت ان کے بارے میں خبریں اور بھی آئی ہیں. ایک سیلفی بھی سوشل میڈیا پہ سامنے آئی تھی جو کم از کم یہ جو اب دوسرے جو 5 لڑکے ہیں انہوں نے لی تھی. ایک فیئر ویل پکچر تھی آئی سپوز ان کی. اللہ کے کرم سے کچھ ان میں سے پھر بھی بچ سکے اور ان میں سے ایک ہیں علی حیدر، 16 سال کی عمر ہے اور وہ بال بچے جب ان کے قافلے کی ایک گاڑی خراب ہو گئی اور وہ کچھ گاڑی سے اتفاق سے کچھ دیر دور چلے گئے اور پھر ان کو گولیوں کی آواز سنائی دی اور وہاں سے فرار ہو گئے. ان کی زبانی ہی سنیں کہ ان پر کیا بھی تھی. 2 گڈیاں سن جان ڈے سن، ایک اگے وے ایک پیچھے وے، 2 ڈالے سن. جرا اگلے ڈالا اگے تر گیا، ساڈا ڈالا پیچھے انہیں روک لیا. پتہ نہیں کی ہوا، انہیں روکیا ہی نہیں. دن فائرنگ دی آواز آ گئی ہے تو سارے منڈیاں دوڑ لا دیتی. جیسے بھی لا دیتی، میرے نال ایک گجرانے کا منڈا سی انہیں بھی دوڑ لا دیتی نال. پھر اسی اکٹھے ہی ہو گئے، جتنے جگہ چھپن لبھی دوڑی گئے. نہیں تے پھر اگے چاہ والا کھوکا ملیا سی ایک، اتنے پٹھان سی انہوں دسیا سی سارے انج ہوا. اللہ کا نیک بندہ سی کوئی. انہیں سانوں پھر پنجور لیا، پنجوروں کویٹے دی ٹکٹاں کرا کے دتیاں نے. کویٹے آئے ہیں، کوئی گھر رابطہ کیتا ساڑے پنڈ دا سی اتنے کوئی. انہیں پھر وہ آیا اگوں لین، انہیں سانوں کی نال کویٹوں ٹکٹاں کرا کے دتیاں گجران والے دیا. علی کے گھر والوں نے 1,35,000 روپے دیے تھے ہیومن ٹریفکر کو کہ میرے بیٹے کو خیر صحیح اور سلامت یورپ پہنچا دیں. بقول علی کچھ اور لڑکوں کے پاس ایک مختلف پیکیج تھا جس کو کہتے ہیں فری آف کاسٹ پیکیج، جس میں ٹریفکرز کہتے ہیں کہ جی آپ ایک دفعہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو پھر ہم آپ سے وصول کریں گے. اس سانحے سے پہلے بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. علی کا کہنا ہے کہ کافی کلومیٹر تک ان کو پہاڑوں پر چڑھنا پڑا. اگر وہ بیچ میں پیر ان کے زخمی بھی ہو جاتے تھے یا ان کو پیاس لگتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ 2 منٹ رک جاؤ یا مجھے پانی پلا دو، تو ہیومن ٹریفکرز جو تھے وہ ان کو وہاں پر لاٹھیوں سے مارتے تھے اور ان پر مزید تشدد کرتے تھے. جیسے ابھی علی کہہ رہے تھے جب وہ پہنچے وہاں پر انہوں نے کال کی تو پھر ہی ان کے گھر والوں کو پتہ لگا کہ ان کا بچہ ابھی تک زندہ ہے. خوفناک بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ہمیں صرف پتہ لگا ہے ان 20 لوگوں کا. رپورٹس کے مطابق اور بھی بہت لوگ اس قافلے میں ٹریول کر رہے تھے اور زیادہ تر ان کا بھی تعلق پنجاب سے ہے. ان کا کیا ہوا ہمیں نہیں پتہ. اور اسی خدشے کا کیا ہے حاصل بزنجو صاحب نے ڈان نیوز کے پروگرام دکھ میں. سن لیجیے. سب سے اس بری خبر ہے میرے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے کہ یہ جو کڈنیپرز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 40، جس میں سے 20 ابھی مارے گئے ہیں اور ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ 20 لوگ اب بھی ان کے پاس ہیں. ان کے لیے تو آپ کو پوری ایک آپریشن بڑی کرنی پڑے گی، اس سے بغیر وی کین ناٹ سیو دیم اگر ان کے پاس ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ایشوز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں. ایک ہے دہشت گردی اور ایک ہے ہیومن سمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ. اور ہے تو یہ مختلف
लेकिन इनकी कुछ लड़ियाँ मिलती भी हैं, और इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सानिया तुर्बत और इंसानी स्मगलिंग। जब ये खबर आ गई कि ये जो 15 गैर कानूनी तारिकीन वतन थे, इनकी लाशें मिल गई हैं और उसके बाद 5 की मिल गई, तो ज़ाहिर है FIA हरकत में आई और उसने जनाब 8 इंसानी स्मगलरों को अपनी तहवील में ले लिया और उनके कब्ज़े से बहुत से असली पासपोर्ट, असली शनाख्ती कार्ड, जाली मोहरें, हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह, वो जो एक यूजुअल ऐसे मौक़ों के बाद ख़बर आ जाती है, वो आ गई। भाईजान, बनशियात के बाद ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बिजनेस है इंटरनेशनली इंसानों के लिए। 32 अरब डॉलर का प्रॉफिट है। इससे आप इन्वेस्टमेंट का अंदाज़ा कर लें ऑन एन एवरेज। ये अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार हैं और ये भी 2015 के हैं, अब पता नहीं। तकरीबन 25 लाख लोग सालाना या तो ह्यूमन स्मगलिंग का शिकार होते हैं या ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं। स्मगलिंग वो है जो पैसे दे के अपनी मर्जी से आप मौत के मुंह में हवाले होना पसंद करते हैं अपने ख्वाबों के चक्कर में, और ट्रैफिकिंग वो है कि वो जिसमें अगवा होने वाले औरतें बच्चे भी शामिल हैं, तो इसमें तमीज़ करना ज़रूरी है। कुल मिला के ये 25 लाख बनते हैं। 2 बुनियादी वजूहात हैं। ख्वाब कि मैं जब यूरोप पहुँच जाऊँगा, में रोज़गार, गाड़ियाँ, और फलाने का मुंडा जो है वो गया था तो वहाँ सेटल हो गया तो मैं भी हो जाऊँगा। या फिर डेस्परेशन कि उन्हें आप जो मर्जी कहते हैं, वो कहें कि यार रस्ते मर भी जाइए ना, इतोते चंगा है, इतनी डेस्परेशन है। ये 2 मुझे फैक्टर्स नज़र आते हैं। पाकिस्तान जो है ये शिकार बनने वाला मुल्क भी है और पाकिस्तान एक ट्रांजिट पॉइंट भी है, ठीक है, दोनों तरह से है। 2015 में FIA के एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन थे, वाजिद ज़िया साहब, वाजिद ज़िया याद है ना? जी। वाजिद ज़िया साहब, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के 8.7 मिलियन लोग मुल्क से बाहर हैं, यानी तकरीबन 87 लाख। इसमें इलीगल लीगल दोनों शामिल हैं। अच्छा, FIA जो है वो चूँकि बुनियादी तौर पे ह्यूमन स्मगलर्स को पकड़ने की ज़िम्मेदार है, तो वो 2 कवानीन के तहत आम तौर पे कार्रवाई करती है। एक है जनाब 1989 का ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस और एक है इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 2002। इसमें हर छोटा बड़ा जुर्म अगर मिला भी लें, ऑर्डिनेंस बड़ा तफसील है, तो मिनिमम सज़ा 7 साल और मैक्सिमम है 14 साल और जुर्माना। अच्छा, ट्रायल कोर्ट्स भी बनाई जा सकती हैं खुसूसी, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स के मुकदमे सुन सकती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि जी आम कोर्ट्स में लटक गया मसला है, खुसूसी ट्रायल कोर्ट्स की इन लॉज के तहत प्रोविज़न है। कितनों को आप जब पकड़ते हैं, जी X को पकड़ लिया, Y को पकड़ लिया, Z को पकड़ लिया, क्या उसके बाद आप ये छानबीन करते हैं कि उनका कोई चाचा मामा भतीजा जो है उनका बिजनेस तो नहीं चला रहा, या वो जेल में है तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू तो बिजनेस नहीं चला रहे, ये है। अच्छा, दूसरे ये है कि आप मेरी वायर टेपिंग बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आप मेरा जो इंटरनेट है बड़ी आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आप इनकी कॉरस्पॉन्डेंट, इनकी कॉल्स, ज़ाहिर है ये इंटरनेशनल नेटवर्क है ना, इनकी कॉल्स को अगर आप चेक करें, इनका मॉनिटर करें इंटरनेट, और इन स्टिंग ऑपरेशन कि जी एक बंदा भेज दें कि जी मुझे जाना है, 1000 तरीके हैं ना पकड़ने के। तो ये मसला जो है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के 2 प्रोटोकॉल हैं इस बारे में, ह्यूमन स्मगलिंग के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पे पाकिस्तान ने साइन नहीं किए हैं। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, दूसरे ये है कि सेंट्रल पंजाब के ये 5, 6, 7 अजला हैं जिनमें 80% प्रॉब्लम है। हर साल जब भी खबर आती है यहीं से आती है। पूरे गांव या कम से कम 40% जो हैं वो पिछले कई सालों में वो शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम है इन अजला में जो पाकिस्तान के बाकी अजला में नहीं है? क्या इस पे कभी किसी ने तहकीक करने की कोशिश की, इसकी मॉनिटरिंग करने की कोशिश की? अच्छा, ये जो एजेंट हैं जब ये ले जाते हैं इलीगली, सही, इनके बंदे मर गए, क्या इन पे इनडायरेक्ट कत्ल की फर्द जुर्म लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? अच्छा, जो पकड़े जाते हैं उनकी डीब्रीफिंग करके आप उन्हें छोड़ देते हैं,
کیا ان کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا انہوں نے کوئی اللیگل کام نہیں کیا ہے؟ تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، لیکن سوچنے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس میں منافع بہت ہے. اچھا صرف منافع کی بات بھی نہیں ہے. ہاں بالکل منافع ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور بھی فیکٹرز ہیں جو ابھی آپ نے بیان کیا کہ اگر میں جانا چاہ رہا ہوں میں اپنے ایجنٹ کا نام نہیں لوں گا. ٹھیک ہے کیونکہ شاید میں دوبارہ جانا چاہوں، اور دوسرا کہ ایجنٹ تکڑا بندہ ہے، میرے گھر والے تکڑے نہیں ہیں، تو ان پر کوئی اس کا ایفیکٹ نہ پڑے. ایک اور مسئلہ ہے کہ تصور کیا جاتا ہے، آئی تھنک آئی ہوپ ناٹ، لیکن لگ ایسی رہا ہے کہ یہ ایک وکٹم لیس کرائم ہے. وکٹم لیس کرائم کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی 6 سال کے بچے کو اغوا کر کے اب جبرن باہر بھیج رہے ہو کسی بھی پروسٹیٹیوشن کے لیے یا چائلڈ ابیوز کے لیے، جو بھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سلیو ٹریڈ ہے. حیدر علی اور اس کے سارے دوست خود ہی جانا چاہ رہے تھے نا. کوئی سی ایجنٹ نے آ کے کنپٹی پہ بندوق تو نہیں رکھی کہ بیٹا تم جاؤ. ٹھیک ہے، یہ ایک پرابلم ہے کہ اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی اے وکٹم کرائم. اچھا یہ بھی ایک بات اصل میں اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو یہ بھی غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو بیرون ملک کسی ملک کا نقصان ہو رہا ہے اس کی آپ فکر کریں یا آپ کا ملک بدنام ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں سب کچھ. یہ جو ٹریفکرز ہیں، اور صرف ہیومن سمگلرز کی بات نہیں میں کر رہا، آرم سمگلرز اور ڈرگ سمگلرز، یہ جو روٹس استعمال کرتے ہیں یہ وہی روٹس ہیں جو دہشت گرد بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جانے کے لیے، نہ صرف آنے جانے کے لیے. آپ نے بھی بتایا نا کہ کتنا منافع ہے اس بزنس میں. تو جن علاقوں سے یہ گزر رہے ہیں، اگر یہ بی ایل ایف کے علاقے سے گزر رہے ہیں یا یہ ایک زمانے میں ٹی ٹی پی کے علاقے سے گزر رہے ہیں یا بی ایل اے کے، آپ کا خیال ہے کہ ان کو بھٹا نہیں دیتے؟ بالکل. یہاں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کس کو بھتہ نہیں دیتے، کس کو بھتہ نہیں دیتے. اچھا اب اگر یہ فرض کریں کہ 10,000 روپے فی کنٹینر دے رہے ہیں بی ایل ایف کو، اس 10,000 روپے کی وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اسلحہ خرید رہے ہوں گے نا. اس اسلحہ کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ پاکستان آپ کے خیال میں ہیومن ٹریفکرز کو نیشنل انیمیز کے طور پر سر اٹ از اے نیکسس نا. نیکسس تو ایک ہی ہے جی، یہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ دہشت گرد ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ریچڈ آف دی ارتھ ہیں جو وکٹمز ہوتے ہیں نارملی 99%، ان کا تو کوئی والی وارث ہے نہیں، بالکل کیڑے مکوڑے ہیں. اچھا اگر یہ مر بھی جائیں تو ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، اس میں کوئی بڑا بندہ تو ہے ہی نہیں، بڑے بندے تو بھجوانے میں انوالو ہے نا. یہ ہے ریاست پہ عدم اعتماد کہ تو نے مجھے اتنا بھی نہیں دیا کہ میں اپنی جان کی پرواہ بھی کروں. میں اس سٹیٹ آف مائنڈ میں پہنچا دیا گیا ہوں کہ اگر میں راستے میں بھی مر جاؤں تو یہاں رہنے سے بہت اچھا ہے. یہ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.